ایک حدیث سناؤں, میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی دی, پہلے آسمان سے جبریل آیا, حکم سنایا, پھر میں نے قدم اٹھایا. ٹھیک ہو گیا. اب حضرت علی رشتہ لے کر آئے, رشتے کا پیغام لے کر آئے اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ نے تو آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھے ہیں. آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ, شرم کی وجہ سے. 21 سال عمر تھی, حضرت فاطمہ کی 15.5 سال. پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ, اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے. باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انکار. کہیں انکار؟ وہ کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں بولے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے کے کچھ تو بولے ہوں گے. کہا انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے, جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے, یہ جوڑا طے ہو چکا ہے. پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے. سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں. صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے, یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں. میرے نبی گھر آئے, فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا. بیٹی فاطمہ, علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں؟ کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے, پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں؟ یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے, قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے, یہ نکاح بیٹے کا حق ہے. یہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں؟ اور ایجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں چودھری رفاقت منڈی باؤدین, ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگ گیا, وہ کنڈکٹر بن گیا, کلینر کنڈکٹر. وہ ساری زندگی اس میں گزر گئی. استاد جی آن دے, استاد جی جان دے, استاد جی کٹ لو, استاد جی آگے چلو, استاد جی پیچھے چلو. اس کی شادی ہونے لگی. یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں, صحیح واقعہ سنا رہا ہوں, منڈی باؤدی. اچھا مولوی صاحب آخیا ہاں بھائی پترا فلانے دی دھی تے اے او دا نام تے اے او دا پیو تے اتنا مار میں تینوں دتی تو قبول کیتی. آخر لگا جی آن دیو. تو اس کے بھائی نے اس کو کون نہیں ماری, کہندا جی جان دیو. وہ سمجھا چاہتے بھی آن دیو تو جان دیو, کٹ لو تو کر لو. ایجاب قبول کتنے ضروری لفظ ہیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا. یہ ماں باپ کا حق ہے, یہ بچوں کا حق ہے. تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں. اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے. بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو, ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو, ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو. میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا, لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہیں جو نہیں ممبر سے بیان کیے جاتے. میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں. جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو, چاہے خاندان, ہاں خاندان میں کو ترجیح دو, خاندان کو ترجیح دو, کوئی شک نہیں. لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو. ہمارے جی ہم بچی والے, ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے. یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے. میری بیٹی جوان ہے, میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں. میں جا کر کون بھئی میری بچی جوان ہے, اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں. لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں, کوئی رشتہ آئے تو کریں, کوئی رشتہ آئے تو کریں. پھر ایک یہ جو رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے, اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے. تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو, اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ, نہ جاؤ, نہ جاؤ, نہ جاؤ. برکت کیا, دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا.
لیکن سن لو میرے نبی کی زندگی اور بات اور سنت اور سیرت اور شریعت. فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں. فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی اور علی جیسا رشتہ انکار کر سکتی تھی. وہاں ہاں کے سوا کچھ نہیں تھا. یا رسول اللہ جیسے آپ مناسب سمجھیں. یہ انشاءاللہ اس لیے کہا تھا کہ پہلے فاطمہ سے پوچھو, پھر آپ اسی قدموں پر واپس آئے. علی جی مجمع اکٹھا کرو. مجمع اکٹھا ہو گیا. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے, علی کو سامنے بٹھایا, کہا لوگو جبریل اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں. اور علی خطبہ پڑھنے کے بعد, میں نے 400 درہم پر اپنی بچی کو تیرے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا؟ ویسے سامنے بیٹھے تھے, کہا جی قبول کیا, اور سجدے میں سر رکھ دیا. پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے بلوایا. ایک اور بات چلی, بچی کو خود گھر چھوڑ کے آؤ سسرال. یہ کیسے احمق لوگ, یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ فطرت کے خلاف. دین تو دین ہے, فطرت کے خلاف کہ بچی کو خامد کو سسرال کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ. اس کے حقدار تو میرے نبی کی بیٹیاں تھیں. آپ نے علی کو بلایا کہ آؤ اپنی امانت لے کے جاؤ. حضرت علی خود آئے, ساتھ ان کے بھائی عقیل آئے, ساتھ میں ایمن آئی, سلمان فارسی آئے, اور آپ نے علی کو اندر بلایا. فاطمہ کو دلہن بنایا گیا. عائشہ, ام سلمہ, حفصہ رضی اللہ عنہن نے دلہن بنایا. اور آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا, کہ علی نبی کی بیٹی مبارک. پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ, میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا, میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پوچھو اللہ کے واسطے پوچھو. یہ رشتہ بڑا اہم ہے.